ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ معزز اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، آج اس محفل کا جو انعقاد ہوا ہے، جیسے کہ ہمارے شیخ محترم جناب سفیان حفظہ اللہ صاحب نے بھی اس پر روشنی ڈالی ہے کہ اس میں طلبہ کی کاوشوں، طلبہ کی محنتوں کو اجاگر کرنے کا جو سلسلہ تھا، اس کو سامنے ظاہر کرنا ہے کہ ہماری محنتیں کیا تھی، ہماری کوششیں کیا تھی۔ اس میں دو طرح کے طالب علم ہیں، ایک وہ کہ جنہوں نے اس مسابقہ صحافت تھا، اس کی اہمیت کو سمجھا، محنت کی، دل کے اندر شوق پیدا کیا اور پھر اچھے نتائج سے کامیاب ہوئے۔ دوسرے وہ طالب علم جو احساس کمتری کا شکار تھے، جو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم سے نہیں ہو پائے گا، پھر بھی انہوں نے کچھ نہ کچھ حد تک محنت کی، لیکن وہ تھوڑے سے پیچھے رہ گئے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مایوسی کا شکار ہو جائیں، وہ پیچھے ہٹ جائیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کو اپنی محنت جاری رکھنی چاہیے اور کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ بہرحال دنیا کے اندر، آج کے دور کے اندر دو چیزوں کا سب سے زیادہ زور و شور ہے۔ نمبر ایک خطابت، نمبر دو کتابت۔ دونوں چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اگر آپ کے اندر اب بہت ساری چیزوں کے اندر ماہر ہو جائیں، آپ نحوی بن جائیں، صرفی بن جائیں، کچھ بھی بن جائیں، لیکن اگر آپ کے اندر خطابت نہیں آتا ہے تو دنیا آپ کو عالم تسلیم نہیں کرے گی، آپ کو پڑھا ہوا تسلیم نہیں کرے گی۔ اسی طرح جس طرح ایک عالم کے لیے خطابت ضروری ہے، اسی طرح ایک عالم کے لیے کتابت ضروری ہے۔ آج دنیا کے اندر اگر ہم دیکھیں، پوری دنیا اگر کسی چیز کے پیچھے پڑی ہوئی ہے تو وہ اسلام ہے۔ ہر مذہب، بلکہ اگر یہ دیکھا جائے کہ اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں، سب کا اس بات پر اتحاد ہو چکا ہے کہ اسلام کو جڑ سے اکھاڑ پھینک دیا جائے۔ اس کی طرح طرح سے انہوں نے سازشیں کی، طرح طرح سے کوششیں کی، جنگوں کے ذریعے بھی، ہتھیاروں کے ذریعے بھی، ہر طرح سے کوششیں کی، لیکن وہ اس حد تک کامیاب نہیں ہو سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ تو اب انہوں نے ایک دوسرا ہتھیار اپنایا کہ اسلام کو ایسے تو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے، اب اس کی روحانیت کو ختم کر دیا جائے، اور اس کا انہوں نے یہ عزم کیا کہ اب اس کی روحانیت کو ختم کر دیا جائے، تاکہ نام کا تو اسلام رہے، نام کا تو مسلمان رہے، لیکن اس کے اندر سے ساری معنویت ختم کر دی جائے۔ اس کے لیے انہوں نے سوشل میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا کا استعمال کیا۔ وہاں پر بیٹھ کر انہوں نے اسلام کے خلاف پروپیگنڈے شروع کیے، انہوں نے اسلام کے خلاف طرح طرح کی باتیں کرنی شروع کر دیں، اور وہاں سے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ اس کا نتیجہ بھی ہمارے سامنے ظاہر ہے کہ آئے دن لوگ اسلام سے پھر بھی رہے ہیں، اسلام پر اعتراضات بھی کر رہے ہیں، مسلمان ہو کر بھی ضروریات دین جس کا ماننا ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہوتا ہے، اس کے اوپر وہ اعتراضات کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اب ہم بھی انہی کے جواب میں، ان کو جواب دینے کے لیے انہی کے طریقے کو اپنائیں، اور ان کے طریقوں کو اپنانے کا یہی دو ذریعہ ہے، نمبر ایک خطابت، نمبر دو کتابت۔ تو اس کے اندر ہمیں اپنے آپ کو کامیاب کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ اگر یہ دو چیزیں ہماری زندگی سے خالی ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارا سارا پڑھنا لکھنا کسی کام کا نہیں ہے۔ اگر ہم اپنی ما فی الضمیر کو ادا نہیں کر پا رہے ہیں، اگر ہم کسی بات کو لکھ نہیں پا رہے ہیں، تو پھر اس علم کو رکھ کر کیا فائدہ؟
تو اس لیے ان دو چیزوں کو ہر انسان کے اندر پیدا کرنا خاص کر اس دور کے اندر انتہائی ضروری ہے۔ اس کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ اس کے لیے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ انسان کثرت سے مطالعہ کرے، چاہے وہ بیان ہو اور چاہے وہ کتابت ہو، دونوں چیزوں کے لیے مطالعے کی ضرورت ہے۔ اور پھر مطالعے کے لیے یہ نہیں کہ کوئی بھی کتاب اٹھایا اور پڑھنا شروع کر دیا، نہیں، بلکہ ہمارے جو بڑے ہیں، جو ہمارے اساتذہ ہیں، یا جن کو ہم اپنا مربی سمجھتے ہیں، ان کے پاس جائیں اور مشورہ کریں پہلے کہ ہمارے لیے کون سی کتاب بہتر ہے مطالعے کے لیے۔ کبھی کبھی انسان کوئی بھی کتاب اٹھا کر پڑھنے لگتا ہے اور ایک حد تک کافی دور تک پڑھ جاتا ہے، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کہنا کیا چاہتا ہے مصنف ہے کون اس کا۔ تو یہ ساری چیزیں ضروری ہیں کہ سب سے پہلے ہم اپنے شیوخ سے، اپنے اساتذہ سے مشورہ کریں کہ کون سی کتاب کا مطالعہ کریں، اور مطالعہ کرتے وقت ایک پنسل اپنے ہاتھ میں رکھیں، جہاں جہاں کوئی بہترین جملہ نظر آئے، کوئی بہترین تعبیرات نظر آئے، اس کو ہم وہاں پر پنسل سے نشان لگا لیں، پھر دوسری کاپی کے اندر اس کو اتاریں اور اس کو محفوظ رکھیں، تاکہ بولنے کے وقت، تاکہ لکھنے کے وقت وہ چیزیں ہمارے کام آئے۔ تو سب سے پہلی ضروری چیز یہ ہے بیان و خطابت کے لیے اور کتابت و تحریر کے لیے ضروری ہے کہ ہم کثرت سے مطالعہ کریں، خوب مطالعہ کریں۔ جب تک ہم مطالعہ نہیں کریں گے کوئی چیز ہماری نہ تو زبان سے ادا ہوگی اور نہ قلم سے ہماری ادا ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ مطالعہ کرنے کے بعد ہم اور آپ ایک چھوٹی سی ڈائری جیب میں رکھیں۔ کوئی بھی چیز دنیا کے اندر، کوئی بھی چیز ہو، پریکٹس سے آتا ہے۔ ہم سوچے ایک بارگی ہم قلمکار بن جائیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہم سوچے ایک بارگی ہم مصنف بن جائیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہر چیز کی پریکٹس ہوتی ہے، چاہے زبان ہو اور چاہے وہ ہاتھ کی کارکردگی ہو۔ روزانہ کم از کم ایک صفحہ کچھ بھی لکھیں۔ ضروری نہیں ہے آپ کوئی خاص موضوع متعین کریں، اس کے اوپر مطالعہ کریں پھر لکھیں، نہیں، روزانہ کچھ نہ کچھ لکھتے رہیں۔ ایک صفحے کے اندر پوری دن کی کارگزاری، دن کے اندر ہم نے کیا کیا، کیا کھایا، کیا پیا، دوستوں کے ساتھ کیا کیا، پڑھائی کے دوران ہمارا کیا ہوا، ساری چیزیں اس کے اوپر لکھیں۔ روزانہ ایسے لکھتے رہیں۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے لکھنے کا سلیقہ آئے گا۔ تو اس لیے سب سے پہلے مطالعہ، نمبر 2 پریکٹس۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم اساتذہ کو دکھاتے رہیں، وقتاً فوقتاً وقت نکال کر کے اپنے اساتذہ کو دکھاتے رہیں اور جو غلطیاں ہیں اس پر سدھار کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ کتابت کے اندر یہ بھی ضروری ہے کہ ہماری تحریریں بھی ٹھیک ہوں۔ ہم لکھیں تو لگے کہ یہ ہماری اردو ہے، یا ہم جس زبان میں بھی لکھ رہے ہیں تو اس زبان کے اندر ہماری تحریر بہت اچھی ہونی چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں جب ضرورت ہم سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو ایک دن ہمارے قلم کے اندر وہ طاقت ہوگی کہ ہم اپنی باتوں کو لوگوں کے سامنے جب پھیلائیں گے، لوگوں کے سامنے جب نشر کریں گے تو لوگ اس کی اہمیت کو سمجھیں گے اور اس پر ہمارا ریئیکشن اچھا ہوگا، لوگوں کا ریئیکشن ہمارے لیے اچھا ہوگا۔ تو اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اور آپ قلم پر بھی محنت کریں اور خطابت پر بھی محنت کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام جنہوں نے کوششیں کی ہیں، جنہوں نے اس پہ اندر محنت کی ہے، ان تمام لوگوں کو مزید محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں وہ مایوسی کا شکار نہ ہوں، بلکہ وہ لوگ بھی کوشش کرتے رہیں، وہ لوگ بھی اپنے آپ کو جو آگے بڑھ گئے ہیں ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ مسابقے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا، حسد نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کے اندر غبطہ ہونا چاہیے، رشک ہونا چاہیے، حسد نہ ہو، بلکہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا کہ ہم اس کو آگے بڑھا دیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ پیچھے رہ جائے، بھلے ہی میں آگے رہوں یا رہوں وہ پیچھے جائے، نہیں، بلکہ ہم اس سے آگے بڑھ جائیں، یہ کوشش ہونی چاہیے، دن رات اس کی کوشش کریں۔ اور یہ مدرسہ اسی لیے قائم کیا گیا ہے، یہیں پر ہم جو کچھ کرنا ہوگا یہیں پر ہم کریں گے، یہیں پر اگر ہم سیکھیں گے تو باہر چل کے ہم اس کا نمونہ ہم پیش کر سکیں گے۔ یہ مدرسہ تعلیم اور تربیت دونوں کی آماج گاہ ہے، دونوں چیزیں ہم یہیں سے سیکھیں گے۔ اگر یہاں ہم نے کھیل کود کے اندر اور دیگر لہو لعب کے اندر اور فضولیات کے اندر اپنے آپ کو گزار دیا تو یاد رکھیے آگے آنے والا جو دور ہوگا اس کے اندر ہمارے پاس صرف اور صرف افسوس کے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ ایسا گھر ہے یا ایسی جگہ ہے جہاں پر ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہمارے اوپر نہ کوئی پریشر ہے، ہمارے اوپر نہ کوئی ٹینشن ہے، ہمارے اوپر نہ کسی چیز کا کوئی زور، کوئی دباؤ نہیں، بس صرف اور صرف ہمیں کیا کرنا ہے، صرف اور صرف پڑھنا ہے۔ آپ اسلاف کی زندگیاں اٹھا کر دیکھیں، جن کی کتابیں پڑھتے ہیں، جن کے کتابوں سے پڑھ کر ہم استفادہ کرتے ہیں، ان کی زندگیاں آپ اٹھا کر دیکھیں، کتنی محنت کے بعد، کتنی مشقت کے بعد، کتنی جانفشانی کے بعد انہوں نے کتابیں لکھ کر ہمارے سامنے پیش کی۔
خود دور دراز سفر کرتے تھے، دور دراز سفر کر کے جا کر ان سے کتابیں، ان سے علم حاصل کرتے تھے، ان سے حدیثیں لیتے تھے، پھر ان کو لکھتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اس کے اندر کوئی کمی اور کوتاہی نہ رہ جائے. پھر اس کے بعد انہوں نے کتابیں لکھی. آج ہمارے سامنے بالکل پکی پکائی روٹی بالکل ہمارے سامنے موجود ہے، صرف اور صرف ہمیں کھانا ہے. کوئی محنت نہیں، کوئی مشقت نہیں، کھانے کی چیزیں مل رہی ہیں، رہنے کی چیزیں مل رہی ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے لیے صرف اور صرف 2 ہی چیزیں ہیں، پڑھنا لکھنا. ان 2 چیزوں پر محنت کرے. دیگر ساری چیزیں لہو لعب جو ہے وہ مصروف، وہ زائد چیزیں ہیں. ہمارا جو مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف پڑھنا اور لکھنا ہے، اور ان دونوں چیزوں کے اندر ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے. اگر پڑھنے کی ضرورت جہاں پڑھنے کا وقت ہے تو خوب محنت سے پڑھے، اور لکھنے کی وقت ہے تو اس کے اندر بھی محنت کر کے اپنے آپ کو ثابت کر دیں کہ ہم مدرسے کے اندر جو ہیں ہم پڑھنے کے لیے آئے ہیں، ہم کھیل اور کود کے لیے نہیں آئے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.